بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب پنجم، کشف و الہام کی حقیقت یعنی تصوف، مرزا غلام احمد کے دعاوی۔ میں ایک عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ کشف و الہام کے عقیدے سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم سے اس کی کوئی سند اور شہادت نہیں ملتی اور یہ دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میرے اس پیش کردہ نظریے کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہوا، لیکن اب جو میں نے اپنی کتاب ختم نبوت و تحریک احمدیت میں اسے دہرایا اور بتایا کہ مرزا غلام احمد کس طرح انہی سیڑھیوں سے بتدریج دعوی نبوت تک پہنچ گئے، تو احمدی حضرات کی طرف سے اس کے خلاف خاص رد عمل ہوا۔ انہوں نے اس کے خلاف مضامین بھی شائع کیے اور مجھے خطوط بھی لکھے۔ ان کے دلائل کا ملخص یہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ کرام اور اولیاء عظام نے کشف و الہام کے دعوے کیے ہیں۔ اگر اس قسم کے دعوے کی بنا پر مرزا صاحب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا رہا ہے تو یہ فرمائیے کہ ان بزرگوں حضرات صوفیہ اور اولیاء کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ طلوع اسلام کی سابقہ اشاعت بابت فروری 1975 میں ان کے اس اعتراض کو واضح طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ میں نے ان میں سے بعض حضرات کے خطوط کا نجی طور پر جواب دیا، لیکن چونکہ یہ اس اعتراض کی اشاعت عام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں کے عوام چھوڑ خواص تک کا بھی مطالعہ ایسا وسیع نہیں ہے کہ وہ خود حقیقت تک پہنچے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ان کی اس مغالطہ آفرینی کی کوششوں کی نقاب کشائی کر دی جائے۔ وہی خداوندی اور علم انسانی میں بنیادی فرق کے متعلق میں اس سے پہلے متعدد مقامات پر بے تفصیل لکھ چکا ہوں۔ اس جگہ اسے مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اس کا طریقہ مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ، افہام و تفہیم، تعلیم و تعلم، درس و تدریس وغیرہ ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ انسان کے حواس سینسز خارج سے کچھ معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن تک پہنچاتے ہیں اور وہ ان پر غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ اس فرد کا حاصل کردہ علم ہے۔ افراد انسانی از خود اس طرح علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے حاصل کردہ علم سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے حصول علم کا یہی طریقہ ہے۔ اصطلاح میں اسے ادراک بالحواس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ادراک بالحواس ہی کو علم قرار دیا ہے جب کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ 17/36۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو۔ یاد رکھو تمہاری سماعت، بصارت اور عقل و فکر ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ان ذرائع علم حواس سے کام نہ لینے والے کو جہنمی اور حیوانات سے بھی زیادہ راہ گم کردہ کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ جو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں لیتے، جو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، جو کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے بھی ذرائع حصول علم حواس ہیں، لیکن اسے اس باب میں ایک استثناء بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک علم وہ بھی ہے جسے خدا اپنے منتخب بندوں کو براہ راست عطا کرتا تھا، یعنی اس میں اس شخص کی جسے یہ علم عطا کیا جاتا تھا صحیح و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ علم ادراک بالحواس نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جس برگزیدہ انسان کو یہ علم عطا کیا جانے والا ہوتا تھا اسے اس سے ذرا پہلے اس کا علم و احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے یہ علم عطا ہونے والا ہے۔ اس علم کو وحی خداوندی کہا جاتا ہے، اور جس برگزیدہ ہستی کو یہ علم عطا ہوتا تھا اسے نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا۔ یہ علم وحی آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ سلسلہ وحی کے اس طرح بند کر دیے جانے کو ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے بعد علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ادراک بالحواس رہ جاتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے خود قرآن کریم پر غور فکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں ذرائع علم یعنی وحی اور ادراک بالحواس کو نہایت واضح و متعین طور پر بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے نہ کسی اور ذریعہ علم کا ذکر کیا ہے نہ امکان بتایا ہے۔
اہل کتاب کے ہاں وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں جو ان کے انبیاء کرام کو بذریعہ وحی خدا کی طرف سے ملی تھیں۔ جن کتابوں کو وہ آسمانی کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں وحی کا واضح و منظر تصور نہیں ملتا، نہ ہی نبوت یا نبی کا متعین مفہوم سامنے آتے ہیں۔ مثلاً یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانا جاتا ہے اور یرمیہ، دانیال، حزقیل وغیرہ کو بھی نبی کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور ان کی طرف منسوب صحائف بھی عہد نامہ عتیق میں شامل ہیں۔ حالانکہ یہ حضرت ہیکل میں کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ کہانت سے مفہوم تھا پیش گوئیاں کرنا اور لوگوں کی قسمت کا حال بتانا۔ انگریزی زبان میں نبی کا ترجمہ پروفٹ اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے، یعنی پروفیسیز کرنے والا۔ بعد میں جب یہودیت میں تصوف مسٹیسیزم در آیا تو باطنیت یعنی داخلی واردات ذریعے علم قرار پا گیا، اور اس طرح ان کے ہاں کشف و الہام کا عقیدہ عام ہو گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ مانتے تھے، اس لیے ان کے ہاں بھی نبی یا وحی کا تصور واضح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے سوانح حیات ان کے شاگردوں متی، لوقا، مرقس وغیرہ نے مرتب کیے تو انہیں رسول کہہ کر پکارا گیا۔ ان میں یوحنا، سینٹ جان کی انجیل کو خاص طور پر ریویلیشن قرار دیا گیا اور اس کا ترجمہ مکاشفہ کیا گیا۔ ان مرتین اناجیل کے بعد ان کے ہاں سینٹس اولیاء کا سلسلہ جاری ہوا، جس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ انہیں خدا کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یوں ان کے ہاں کشف و الہام کا عقیدہ عام ہوا۔ نزول قرآن کے وقت اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں وحی کا تصور بڑا مبہم لیکن کشف و الہام کا عقیدہ عام تھا۔ جگہ جگہ ان کے کاہن اور ولی مرکز عوام تھے جو باطنی علم رکھنے کے مدعی تھے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، قرآن کریم نے وحی کا نہایت واضح و متعین تصور دیا اور اس کے سوا خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کے ہر عقیدے کو ختم کر دیا۔ وحی کے بعد علم صرف ادراک بالحواس کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اول میں جب اسلام اپنی حقیقی و منظر شکل میں موجود اور نافذ العمل تھا، کشف و الہام کے الفاظ تک کہیں نظر نہیں آتے، نہ ہی امت مسلمہ میں سے کوئی اس کا مدعی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اسلام میں غیر قرآنی تصورات، نظریات و معتقدات کی آمیزش شروع ہوئی تو تصوف نے بھی ہمارے ہاں جگہ پا لی اور اس طرح کشف و الہام کا عقیدہ بھی وجود میں آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں پہلا شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوا ہے ابو ہاشم عثمان بن شریک تھا، جس نے 140 ہجری میں رملہ کے قریب پہلی خانقاہ قائم کی۔ ابو ہاشم رہنے والا تو کوفہ کا تھا، لیکن وہ نقل مکانی کر کے فلسطین میں آ بسا تھا جو عیسائیوں کی خانقاہوں کا مرکز تھا۔ اس نے انہی سے یہ تصور لیا اور مسلمانوں میں مسلک تصوف کی طرح ڈال دی۔ رملہ فلسطین میں واقع ہے۔ مسلک تصوف کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ صوفیہ کرام جنہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے براہ راست خدا سے علم حاصل کرتے ہیں، اسے کشف و الہام کہا جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ قرآن کریم نے علم کی صرف دو نوعیتیں بیان کی ہیں، ایک علم یا ادراک بالحواس اور دوسرے خدا سے براہ راست حاصل ہونے والا علم۔ اس مؤخر ذکر کو اس نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی علم جس کے ذریعے انسانی حواس نہ ہو بلکہ کہا جائے کہ وہ خدا سے براہ راست حاصل ہوتا ہے، وحی کی شک میں شامل ہوگا، خواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ اس کا الگ نام رکھ لینے سے وہ وحی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ وحی کا سلسلہ نبی اکرم کی ذات پر ختم ہو گیا تھا، اس لیے حضور کے بعد یہ دعویٰ صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسا سمجھنا عقیدہ ختم نبوت کی منافی ہے۔ یہاں سے وہ پیچیدہ سوال سامنے آتا ہے جو ہمارے ہاں سخت الجھن کا باعث بنتا ہے اور جس سے فائدہ اٹھا کر احمدی حضرات مغالطہ آفرینی سے کام لیتے اور مرزا غلام احمد کے دعوے کو صوفیہ کرام کے دعوے کی مثل قرار دے کر عین مطابق اسلام ٹھہراتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور بنیادی طور پر اسے سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب قرآن کریم کی روح سے خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس قسم کے علم حاصل ہونے کے دعوے کو کسی صورت میں صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کی نسبت کسی کی طرف کیوں نہ کر دی جائے۔ جو بات قرآن کریم کی روح سے غلط ہے وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی طرف منسوب کر دینے سے بھی صحیح قرار نہیں پا سکتی۔
یہاں سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر ان صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے متعلق کیا کہا جائے گا جنہوں نے اس قسم کا دعویٰ کیا یا جن کی طرف سے اس دعوے کو منسوب کیا جاتا ہے؟ جہاں تک منسوب کیے جانے کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف اس قسم کے دعوے کی نسبت غلط ہے۔ اگر وہ حضرات قرآنی تعلیم کا علم رکھتے تھے تو انہوں نے کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا۔ ان دعاوی کو ان کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ جن حضرات کے متعلق یہ ثابت ہو کہ انہوں نے فی الواقع ایسا دعویٰ کیا تھا تو ان کے متعلق ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بات غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ جسے انہوں نے خدا کی طرف سے براہ راست علم سمجھا، وہ خدا کی طرف سے علم نہیں تھا، وہ ان کے اپنے تخیل کے پیدا کردہ تصورات ہیں۔ بات یہ ہے کہ تصوف کے پرمشقت مراقبوں ریاضتوں سے انسانی دماغ کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں طرح طرح کے تصورات ابھرتے ہیں، اور اس شخص کا جس قسم کا عقیدہ ہو یہ تصورات وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے ان کے باطنی مشاہدات یا واردات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عصر حاضر کی اصطلاح میں انہیں ہالیوسینیشنز کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے ارباب واردات کے بیان کردہ باطنی مشاہدات کی مثالیں پیش کر دیتا، لیکن بغرض اختصار میں صرف 2 مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ ایک عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ولی سینٹ میکاریس کا بیان، اور دوسرے علامہ اقبال کا تبصرہ اول الذکر کا بیان ہے کہ جو تاریک الدنیا زاہد اس قسم کی ریاضتوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، اسے ایک نور کی چادر اڑا دی جاتی ہے، اس کے دل سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے جو اور زیادہ گہری اور تیز روشنی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے، تا آن کے وہ دریائے نور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے آپ پر بھی کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ دنیا داروں کی نگاہوں میں پاگل اور وحشی سا نظر آنے لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تکمیل نفس کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اور تمام اسرار اور رموز کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھتے جاتے ہیں، اور آخر الامر وہ خود حقیقت مطلق میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم عیسائی علیہ تصوف کے مشاہدات کی کیفیت ہے، لیکن اگر آپ خود اپنے ہاں کے بڑے بڑے صوفیہ کرام کے مشاہدات کے بیانات پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ ان صوفیہ کرام کے مشاہدات کے متعلق علامہ اقبال نے اپنے مقالے میں جو اخبار نیو ایرا کہ 28 جولائی 1917 کی اشاعت میں شائع ہوا تھا، لکھا تھا: آج کل مسلمان یونانی اور ایرانی تصوف کی ان تاریخ وادیوں میں بے مقصد اور مدعا ٹامٹوئیاں مارتے پھرنے کو ترجیح دیتا ہے، جس کی تعلیم یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق ثابتہ سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور توجہ ان نیلی پیلی سرخ روشنی پر جما دی جائے جسے اشراق کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت دماغ کے ان خانوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے جو ریاضت کی کثرت و تواتر کے باعث معوف ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک یہ خود ساختہ تصوف اور یہ فنائیت یعنی حقیقت کو ایسے مقام پر تلاش کرنا جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو، دراصل ایک بدیہی علامت ہے جس سے عالم اسلام کے روبہ انحطاط ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ یہ مقالہ کافی طویل ہے، جس کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نوجوان مسلمانوں، اس شعبدہ بازی سے خبردار رہو۔ شعبدہ بازوں کی کمند بڑی مدت سے تمہاری گردنوں پر پڑی ہوئی ہے۔ دنیا اسلام کی نشاط ثانیہ کا انحصار اس پر ہے کہ بڑی سختی سے غیر مصلحانہ انداز کی اس توحید کو اپنا لی جائے جس کی تعلیم 1300 سال پیشتر عربوں کو دی گئی تھی۔ عجمیت کے دھندلکے سے باہر نکلو اور عرب کے درخشاں صحرا کی روشن فضا میں آ جاؤ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان مدعیان کشف و الہام میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو شعبدہ بازی اور فریب کاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ ایک خاص مقصد کے تحت اس قسم کے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے پھندے میں پھنساتے ہیں، لیکن ان میں وہ بھی ہیں جو مراقبوں اور ریاضتوں کے پیدا کردہ تخیلات کو حقائق سمجھ لیتے ہیں اور نہایت دیانتداری سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ علم و عرفان ہے۔ چونکہ نیتوں کا علم صرف خدا کو ہے، اس لیے ہم ان حضرات کے متعلق کسی قسم کا فیصلہ صادر کرنے کی بجائے صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ جس کی تعلیم ہمیں خدا تعالیٰ نے دی ہے، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/134۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے چلے گئے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے،
لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کے دعوے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ قرآن کریم کے خلاف تھا، اس لیے نہ وہ صحیح قرار پا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے یا کسی اور کے لیے سند۔ دین میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہے۔ جو لوگ ان بزرگوں کی کشف و الہام کو مانتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں قرآن کریم کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسے عقائد و رسوم رواج پذیر ہو چکی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ انہی میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے، وہ کفر و شرک نہیں جس کی بنا پر ایک شخص امت محمدیہ کے زمرے سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی تو اس قسم کے عقائد ختم ہو جائیں گے۔ جاءک الحق وزہق الباطل۔ 17/81 خدا کا ارشاد ہے۔ اب آئیے احمدی حضرات کی طرف۔ سب سے پہلے وہ ان حضرات صوفیہ کرام کے اس قسم کے دعاوی کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم کے بعد خدا سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے اور انہیں یہ علم حاصل ہوا تھا، تو مرزا صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ خدا کی طرف سے اب بھی براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے، تو ان کے ایسے کہنے کی بنا پر آپ انہیں کس طرح کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتے ہیں؟ آپ ان کے اس دعوے کو کہ انہیں بھی اس قسم کا علم حاصل ہوا تھا سچا نہیں مانتے تو نہ مانی، لیکن یہ لوگ اسے سچا مانتے ہیں، انہیں آپ کس طرح خارج از اسلام ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ کہ حضور نبی اکرم کے بعد بھی خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے کس طرح ختم نبوت کی مہر کو توڑ دیتا ہے۔ اگر اس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ان ہزارہ صوفیہ کرام اور اولیاء عظام کے متعلق کیا کہیں گے جو اس قسم کے علم کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس علم کے حاصل ہونے کے خود مدعی بھی تھے؟ یہ ہیں وہ اعتراضات جو احمدی حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، جو حضرات اولیاء کرام کے کشف و الہام پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ عام ہے۔ ان اعتراضات کا اطمینان بخش جواب نہ بن پڑتا ہے نہ پڑ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نبی اکرم کے بعد خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس پر یہ حضرات کہتے ہیں کہ بہت اچھا، مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں ہی صحیح، لیکن جو الاؤنس آپ اس قسم کے دعویٰ کرنے والے حضرات صوفیہ کرام کو دیتے ہیں وہی الاؤنس مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ انہیں کیوں کافر و دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں؟ اس کا جواب غور سے سمجھنے کے قابل ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی شائع کردہ کتابیں موجود ہیں، اس لیے ان کے دعاوی کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہ معلوم انہوں نے ایسا کہا تھا یا نہیں۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ اپنے کشف کو خدا کی طرف سے براہ راست حاصل ہونے والا علم سمجھنا غلط فہمی ہے، جس میں انسان دیانتدارانہ طور پر بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے الہامات جس طرح سے شائع کیے گئے، اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے پیچ میں پھنس جائیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں، اور یہ الہامات میری طرف سے اگر اس موقع پر ظاہر ہوتے جب علماء مخالف ہو گئے تھے تو وہ ہزارہ اعتراض کرتے، لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کیے گئے جب یہ علماء میرے موافق تھے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے، اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی علامات سے پڑی ہے، اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح کے حق میں آیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دیں۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں پھنس گئے۔ 40 کیا ایسے دیانتدارانہ غلط فہمی قرار دیا جائے گا؟ جو شخص دیانتدارانہ سمجھتا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے الہامات ہوئے ہیں وہ منصور کی طرح سولی پر چڑھ جائے گا، لیکن ان الہامات کے اظہار و اعلان سے مجتنب نہیں رہے گا۔ مرزا صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت میں زیر دفعہ 107 مقدمہ دائر ہوا تو انہوں نے معافی نامہ داخل کر دیا، جس میں اس امر کا اقرار کیا کہ وہ آئندہ اپنے الہامات کو شائع نہیں کریں گے۔ مرزا صاحب کی ساری اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ ان پر انگریزوں کی حکومت کی اطاعت از روئے اسلام فرض ہے اور جہاد بالسیف حرام ہو چکا ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ اس موضوع پر انہوں نے اس شد و مت سے لکھا ہے کہ اسے یکجا کیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر جائیں۔ وہ ساری عمر بحضور ملکہ معظمہ جناب گورنر جنرل اور بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر از داشتے
اور محضر نامے بھیجتے رہے کہ انہیں ان خدمات جلیلہ کا صلہ دیا جائے، مخالفین سے ان کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ یہ خود ان کا خود کاشتہ پودا ہے جس کی حفاظت اور نگہداشت ان کا فریضہ ہے۔ کیا ایسے شخص سے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ دیانت دارانہ غلط فہمی کا شکار تھا؟ یہ تو رہا الاؤنس نہ دینے کا سوال۔ اب آگے بڑھیے۔ صوفیہ کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں بذریعہ الہام و اوامر و نواہی دیے جاتے ہیں جن پر شریعت متفرع ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ مرزا صاحب ہی کا تھا، چنانچہ وہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ صوفیہ کے الگ الگ مسلک ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی نے اپنا الگ فرقہ نہیں بنایا۔ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ وغیرہ طریقت کے سلسلے ہیں، الگ الگ فرقے نہیں ہیں۔ جداگانہ فرقے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے، اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں۔ چشتیہ، قادریہ وغیرہ سلسلے سے منسلک الگ الگ نماز نہیں پڑھتے، سب مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے برعکس مرزا صاحب نے نہ صرف اپنا فرقہ الگ بنایا بلکہ جداگانہ امت کی تشکیل کی۔ انہوں نے کہا پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہوا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور تباہ ہو جائیں گے، دوسرے وہ جو مہدیت کا رنگ اختیار کریں گے۔ انہوں نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا مطرود کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ نماز ہی نہیں، انہوں نے کہا غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا بھی ناجائز ہے، انہیں اپنی لڑکی دینا بھی ناجائز۔ صاحبزادہ بشیر احمد کے قول کے مطابق ہر ایک طریقے سے ہم کو حضرت مسیح موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے، اور ایسا کوئی تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا اور پھر ہم کو اس سے روکا نہ گیا ہو۔ کیا صوفیہ کرام میں سے کسی نے بھی ایسا کیا ہے؟ صوفیہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے الہامات کو نہیں مانتا اور میری بیعت نہیں کرتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ شرف مرزا صاحب ہی کو حاصل ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ اب جو شخص مجھ کو باوصف صدہا نشانیوں کے مفتری ٹھہراتا ہے وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ صوفیہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا الہام قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ جرت مرزا صاحب ہی نے کی کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم سے بند کیا گیا۔ واضح رہے کہ قادیانی یعنی ربوی اور لاہوری دونوں گروہوں کے احمدی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تلوار کے جہاد کو منسوخ اور قطعی حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہیں مختصر الفاظ میں وہ وجوہات جن کی بنا پر مرزا غلام احمد اور ان کے متبعین دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتے ہیں اور قرار دیے گئے ہیں۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان حضرات کا یہ کہنا کہ مرزا صاحب نے بھی کشف و الہام کا دعویٰ اسی طرح کیا تھا جس طرح صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام اس کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، سو اگر وہ حضرات اس دعوے کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں پاتے تو مرزا صاحب کو ایسا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کس قدر تلبیس اور ابلا فریبی پر مبنی ہے؟ ضمناً کشف و الہام کے سلسلے میں مجھے جو خطوط موصول ہوئے ہیں ان میں یہ تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ تصوف کے موضوع پر تفصیلی مقالہ شائع کیا جائے جس میں وضاحت سے بتایا جائے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور مسلمانوں میں یہ کب اور کس طرح مروج ہوا۔ میں اس موضوع پر پہلے ہی کافی تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنے پہلے سلیم کے نام 3 خطوط میں اس پر بڑی شرح و بسط سے لکھا
اور اب شاہکار رسالت میں بھی اس پر بحث کی ہے۔ سلیم کے نام خطوط اسی نام کی کتاب کی تیسری جلد میں قریب 20 برس پہلے شائع ہوئے تھے اور شاہکار رسالت حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 2، چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب پرویز صاحب کے نام اپنی طویل گرامی نامے کے آخر میں لکھتے ہیں، ہاں مجھے آپ کے ان افکار کے متعلق شک ہے جو تصوف کے بارے میں سامنے آئے، کیونکہ موجودہ پارک سائیکلوجی اور قوت اشراق کے سائنٹیفک مطالعے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ ذہن انسانی کو اللہ نے ماورائے حواس خمسہ کی قوت سے نوازا ہے، اور اس چھٹی حص یعنی وجدان، روحانیت یا مافوق الفطرت قوت سے انسانی ذہن محروم نہیں اور نہ کبھی رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی تحریر اور آپ کے قلم سے کچھ تبرکن حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جواب، میں اس چھٹی حص کا منکر نہیں اور منکر ہو بھی کیسے سکتا ہوں جب میں نے اسے خود حاصل کر کے دیکھ لیا ہوا ہے، لیکن اس حص کا تعلق نہ روحانیت سے ہے اور نہ کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے۔ چند قاعدے اور چند مشقیں ہیں جن سے انسان جب اپنی قوت فکر و خیال یا قوت ارادی کو نہایت شدت سے مرتکز کنسنٹریٹ کر لیتا ہے تو خود اس کی فکر ایک لطیف قوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی کا نام چھٹی حص ہے، جسے سائیکولوجی میں وجدان، انٹیوشن کہا جاتا ہے۔ خود برگسان جو وجدان کا بہت بڑا حامی ہے، اسے ادراک ہی کی شکل کہہ کر پکارتا ہے۔ اس فکری قوت کے پیدا کرنے کے لیے نہ کسی عقیدے کی پابندی ضروری ہے، نہ کفر اور اسلام ہی کی تمیز۔ یہ ایک فنی ملکہ ہے جسے جو شخص چاہے ان مشقوں کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی مافوق الفطرت راز بھی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا سائنٹیفک طریق سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اس کے مافوق الفطرت ہونے کی تردید آپ خود ہی کر دیتے ہیں۔ کسی مافوق الفطرت عنصر کا مطالعہ سائنٹیفک طریق سے نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کا دائرہ ہی فطرت تک محدود ہے، وہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ بہرحال یہ حص فکر انسانی کی بڑھی ہوئی شکل ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ عام حواس خمسہ سے الگ یا بلند اور لطیف ہوتی ہے، اس لیے لوگ اسے فوق الفطرت یا روحانی قوت سمجھ لیتے ہیں۔ تصوف کی ریاضتوں اور مراقبوں سے بھی یہی قوت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اسے تصوف کی ریاضتوں اور یوگ کی مشقوں سے پیدا کر کے دیکھا ہوا ہے۔ تصوف کا عقیدہ کشف و الہام کا ہے، جس کے معنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ خدا سے براہ راست علم صرف حضرات انبیاء اکرام کو عطا ہوتا تھا، جسے وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نبی اکرم کی ذاتی کرامی پر ختم ہو گیا۔ اب کسی کو خدا سے براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ وحی کے اتباع سے انسان میں پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار پیدا ہوتی ہے۔ اس کا عرفات ترین اور مکمل ترین مقام وہ تھا جس پر نبی اکرم فائز تھے اور جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ 68/4 اے نبی تو اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہے۔ قرآن نے حضور کی عظمت، آپ کی اخلاق کی بلندی کو قرار دیا ہے۔ یہی وہ سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی تھی جسے حضور نے مخالفین کے سامنے اپنا سچا ہونے کی شہادت کے طور پر پیش فرمایا جب کہا تھا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ 10/16 میں نے اس سے قبل اپنی زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے، کیا تم اسے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ایسی زندگی کسی جھوٹے انسان کی ہوتی ہے یا سچے انسان کی ہوتی ہے؟ یہی پاکیزگی سیرت اور حسن کردار ہے جو حضور نبی اکرم کے اسوہ حسنہ کے اتباع سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی قسم کی سیرت و کردار کے حامل افراد و مشتمل وہ جماعت امت محمدیہ ہوتی ہے جس کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوتا ہے جو اسلام کا مقصود اور دین کا منتہا ہے۔ اسلام کوئی چھٹی حص پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا تھا جو ہر نوع غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے۔ 15 ستمبر 1974۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشن گوئیاں۔ علم غیب رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سوال، آپ نے میرے سابقہ استفسار کے جواب میں طلوع اسلام بابت ماہ مئی 1970 عیسوی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ختم نبوت کا مسئلہ اس طرح واضح اور صاف ہو گیا ہے کہ اس باب میں کسی قسم کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں حیران ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ہم اس قدر حساس واقع ہوئے ہیں، اور ہمیں ایسا میں احساس ہونا بھی چاہیے کیونکہ اسلام کی اصل بنیاد ہی ختم نبوت ہے۔ لیکن جس راستے سے یہ دروازہ کھولا جاتا ہے
اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی۔ لا ریب یہ کشف و الہام کا عقیدہ ہے جس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹی ہے۔ وجزاک اللہ احسن الجزاء۔ اسی سلسلے میں پیش گوئیوں کا سوال سامنے آتا ہے، میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ پیشن گوئیاں کرنے والوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس سے بھی بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ کسی لمبی چوڑی بحث میں الجھے بغیر تمہیداً اتنا سمجھ لیجئے کہ پیشن گوئی کرنے والے کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ غیب کے علم سے مراد ہے وہ علم جو سمع و بصر فوات حواس کے ذریعے حاصل نہ ہو سکے۔ اب آگے بڑھیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ غیب کا علم خدا کے لیے مخصوص ہے۔ انما الغیب للہ۔ 10/20۔ ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم صرف خدا کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا للہ۔ 27/65۔ ان سے کہہ دو کہ ارض و سما کائنات میں خدا کے سوا کوئی نہیں جسے غیب کا علم حاصل ہو۔ خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جس حد تک چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ یعنی 3/178۔ اور خدا ایسا کرتا ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دوسری جگہ عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔ 72/26 اور 27۔ خدا عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کا علم کسی شخص پر ظاہر نہیں کرتا باوجود اس کے کہ جسے وہ اسی مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ عالم الغیب خدا ہے۔ عالم الغیب خدا ہے، وہ صرف رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ رسولوں کو غیب کا علم وحی کے ذریعے ملتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی تصریح کر دی ہے، مثلا حضرت مریم کے قوائف حیات بیان کرنے کے بعد فرمایا ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ 3/43 میں یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم اے رسول تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ داستان حضرت نوح بیان کرنے کے بعد کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا۔ 11/49۔ اے رسول یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں ہم تیری طرف وحی کیا ہے، اس سے پہلے انہیں نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم۔ یہی الفاظ تذکرہ حضرت یوسف کے سلسلے میں دہرائے گئے ہیں۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ 12/102۔ ان آیات سے واضح ہے کہ رسولوں کو غیب کا علم بذریعہ وحی عطا ہوتا تھا۔ انہیں جن امور غیب کا علم بذریعہ وحی نہیں ملتا تھا ان کا علم وہ از خود حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور واضح الفاظ میں اس کا اعتراف کرتے تھے۔ خود نبی اکرم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي۔ 11/31 اور 6/50۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں قطعاً اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی اس کا دعویٰ کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ 7/188۔ ان سے کہہ دو کہ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں اپنے لیے ڈھیروں دولت جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف چھو تک نہ سکتی۔
یہ بات کہ کوئی شخص مستقبل کا علم نہیں رکھ سکتا ان واضح الفاظ میں کہہ دی کہ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 31/34 کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کس خطۂ زمین میں واقع ہوگی۔ علیم و خبیر صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تصریحات کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات قبل از وقت بتا سکتا ہے، اسی کو پیشن گوئی کہتے ہیں، تو اس کا یہ دعویٰ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو وہ اس کا مدعی ہے کہ وہ خدا کا رسول ہے اور اسے یہ علم وحی کے ذریعے ملا ہے۔ اگر وہ ایسا دعویٰ نہیں کرتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ غیب کے علم خدا اور اس کے رسولوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری طرف دیکھو، میں رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ خود سوچ لیجئے کہ ختم نبوت کے بعد پیشن گوئیاں کرنے والوں اور ان کی پیشن گوئیوں پر کان دھرنے والوں کا قرآن کریم کی روح سے مقام کیا ہے؟ یہ دعویٰ رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں تک ہم نے ان لوگوں کے متعلق بات کی ہے جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا سے براہ راست علم پا کر پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایسا دعویٰ کیے بغیر پیش گوئیاں کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے، سو ان کے متعلق اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، جن میں سے بعض ٹھیک نکل آتی ہیں اور بعض غلط ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن اسے رجمن بالغیب سے تعبیر کرتا ہے، 12/22، یوں ہی اٹکلیں دوڑانا اور اندھیرے میں تیر چلانا۔ جون 1977 پاکستان میں پیری مریدی کا اس قدر زور کیوں ہے؟ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ملک میں پیری مریدی اور اس کے متعلقات قبر پرستی، گنڈا تعویذ وغیرہ کا بہت زور ہو گیا ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ چیزیں اور زور پکڑتی جاتی ہیں۔ اور حیرت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ چیزیں بالعموم جوہلا کے طبقے تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اب یہ پڑھے لکھے طبقہ بالخصوص سرکاری ملازمین میں بھی عام ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حزب اللہ اسلام۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی ایک عرصہ ہوا ہم سے پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب طلوع اسلام کے صفحات میں دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں وبائی امراض کی طرح اور شدت سے پھیل رہی ہیں، اس لیے اس سوال کا دوبارہ جواب دینا ضروری سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ قانون کے معنی یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ قوانین غیر متبدل ہیں۔ اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى 53/39 انسان اسی کا حقدار ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میسرہ کو حرام قرار دیا۔ میسرہ کا عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ میسرہ کے معنی ہے وہ دولت جو آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ تشکیل پاکستان کے بعد ہندو جو کچھ یہاں چھوڑ گئے تھے، قوم نے اسے لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قوم نے یہ بحیثیت مجموعی قاعدہ اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر میسرہ کو اپنا شعار بنا لیا۔ قاعدہ اور قانون کے مطابق کام کرنے میں محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور انسان راتوں رات سیٹ بھی نہیں بن سکتا۔ لوٹ میں یہ دونوں باتیں ممکن ہیں، یعنی اس میں محنت کچھ کرنی پڑتی نہیں اور انسان شبہ شب لاکھپتی بن جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت، لوٹ کا مال تو چند دنوں میں ختم ہو گیا، لیکن قوم کو میسرہ کی ایسی لت پڑ گئی کہ اس نے اسی کو اپنا شعار زندگی بنا لیا۔ اب ہر شخص اسی فکر میں غلطوں میں پیچا رہنے لگا کہ اسے نہ محنت کرنی پڑے اور نہ ہی قانون اور قاعدے کی پابندی، اور وہ سیٹ بن جائے راتوں رات۔ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ خلاف قانون راستوں کی تلاش ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بدقسمتی سے ملک کا نظام سرمایہ داری قرار پا گیا ہے۔ یہ نظام میسرہ کی بدترین شکل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری قوم محنت کش اور مزدور پیشہ تھی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کمرے میں میز کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ محنت کرتا ہے نہ مزدوری، 4 کاغذ ٹائپ کرتا ہے اور 10 ٹیلی فونیں، اور 6 ماہ کے بعد دیکھیے تو لاکھوں سے میں کھیلتا ہے۔ اس سے ہر شخص کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ محنت، مشقت اور قاعدہ قانون کی پابندی سے بمشکل روٹی ملتی ہے، اور اس طریقے سے انسان ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر امیر کبیر بن جاتا ہے۔ اس لیے کیوں نہ یہی راہ اختیار کی جائے۔ قوم کا یہ طبقہ حکومت کی مشینری کا کل پرزہ ہوتا ہے، اور اس کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو قانون کا پابند بنائے۔
جب اس طبقے نے دیکھا کہ قانون شکنی سے اس قدر مفاد حاصل ہو رہے ہیں تو اس نے دل میں کہا کہ کیا قانون کی پابندی کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں؟ چنانچہ اس کے بعد اس نے بھی یہی روش اختیار کر لیا۔ اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ افراد قوم قانون خلاف قانون راہوں پر چلنے کے لیے ان کے پاس پہنچنے اور یہ ان کے ممد و معاون بن کر اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھی میسرہ سے اپنا حصہ لینا شروع کر دیا۔ ادھر دنیا داروں نے یہ روش اختیار کی اور ادھر سے روحانیت کے مدعیوں کی طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئیں کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ بلا محنت و مشقت مرادیں کس طرح پوری ہوتی ہے۔ فلاں مجذوب سٹے کا نمبر بتاتے ہیں، فلاں حضرت صاحب کی دعا سے کاروبار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، فلاں بزرگ کی تعویذ سے افسر مہربان ہو جاتا ہے، فلاں مزار پر حاضری دینے سے سب کے رکے ہوئے کام رواں ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میسرہ پسند تن آسان محنت سے جی چرانے والی قانون شکنی کی عادی قوم کے لیے اس ہوا سے بڑھ کر جاذبیت اور کس میں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جوک در جوک ادھر کا رخ کر لیا، بزرگوں کے آستانوں پر ہجوم لگ گیا، خانقاہوں مزاروں پر مرادیں طلب کرنے والوں کا تانتا بن گیا۔ چنانچہ اب میسرہ کے لیے دوہرے راستے اختیار ہونے لگے۔ جب کوئی کام سامنے آیا پہلے یہ سوچا کہ فلاں افسر تک پہنچنے کا ذریعہ اور سفارش تلاش کی جائے، دوسری طرف یہ کہ خدا نے اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی بزرگ کا وسیلہ حاصل کیا جائے۔ اس سے اگلا قدم یہ کہ افسر متعلقہ کو اس قدر رشوت دی جائے اور حضرت صاحب کے حضور اس قدر نذرانہ گزارا جائے یا مزار پر منت مانی جائے، بادنائے تعمق نظر آ جائے گا کہ ان دونوں طریقوں میں فرق صرف الفاظ کا ہے، روح دونوں جگہ ایک ہی کا فرمائے۔ یہ معاملات ذرا چھوٹے درجے کے آستانوں پر ہوتے ہیں، بڑی مسندوں پر بات اس سے آگے چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں فری میسز یا روٹری کی قسم کی تنظیمیں ہوتی تھیں۔ ان کے ممبر بننے کا ایک بڑا فائدہ اور دیسی ممبروں کے لیے شاید یہی ایک فائدہ تھا کہ اس سے بڑے بڑے حکام کے ساتھ روابط پیدا ہو جاتے تھے۔ آج کل اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لائنز کلب کے نام سے متعارف ہے۔ بلند آستانوں درگاہوں کے مرشدان طریقت کے وابستہ داماں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ روابط پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں جو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ بہرحال مذکورہ صدر کلبوں کے اخراجات سے کم ہی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے انسان معاشرے کی نگاہ میں بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ قوم کو مزاج خانقاہیت میں پختہ تر کرنے کے لیے یہی اسباب و علل کچھ کم نہ تھے کہ محکمہ اوقاف نے سمند ناز پہ ایک اور تازیانہ کا کام کیا۔ اس سے پہلے چند بڑی بڑی خانقاہوں اور مزاروں کو چھوڑ کر باقی مزارات دست برد زمانے کے ہاتھوں رفتہ رفتہ مٹتے جا رہے تھے۔ اس محکمے نے اپنے حسن کارکردگی دکھانے کے لیے ان مٹتے ہوئے نشانات کو اثر نو زندہ کر دیا اور اس طرح قدم قدم پر نئی نئی درگاہیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ پھر اس محکمے کی طرف سے ان بزرگوں کے قوائف حیات سے متعلق کتابیں مرتب اور شائع ہونے لگیں اور ظاہر ہے کہ ان کے قوائف حیات میں سب سے نمایاں حصہ ان کی کرامات کا ہوتا تھا۔ جب ان کی طرف اس قدر محیر العقول کرامات منسوب ہونے لگیں تو پھر ان کے نشانات کے مرج انعام بن جانے میں کسر کون سی باقی رہ سکتی تھی؟ اس سے پہلے مزاروں اور درگاہوں کے مجاور بالعموم جاہل بھی ہوتے تھے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی شہرت اچھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان مراکز کی طرف زیادہ رجوع نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی جگہ سرکاری مجاوری نے لے لی ہے جو سب پڑھے لکھے ہیں اور عام طور پر دانشور شمار ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ان مزاروں پر اور ان سے متعلق اجتماعات میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اس سے پہلے جاہل مجاور کیا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس محکمے کے ملازم اس باب میں مجبور ہیں، جب ان کا وزیر منسٹر کسی مزار کو غسل دے تو یہ بیچارے غسل کے پانی کو شیشیوں میں کیوں کر نہیں بھریں گے، لیکن اس کا نتیجہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب عوام انہیں یہ کچھ کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ان خرافات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مختصر الفاظ میں وہ اسباب و علل جن کی بنا پر پاکستان میں پیری مریدی، قبر پرستی اور خانقاہ نوازی کی روش بڑھتی جا رہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا علاج کیا ہے، تو علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ساقی۔ اب توہم پرستیوں کی بنیادی وجہ تو جہالت ہے۔ جہالت سے مراد قرآن کی تعلیم سے ناواقفیت ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے، جس میں بتایا جائے کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے۔ یہی تصور ہی غیر اسلامی ہے، اسے ہم نے غیروں سے مستعار لیا ہے۔ قرآن کے نظام زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کشف و کرامات کی دینی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ مردوں کا اس دنیا سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ورنہ وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ باقی رہے زندہ بزرگ، سو ان کی دعائیں اور نگاہیں بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری اپنی عقیدت مندی کی پیدا کردہ نفسیاتی کیفیات ہوتی ہے، جس سے ہم
ان کا اثر لے لیتے ہیں. آپ انہیں اپنے جیسا انسان سمجھے، پھر دیکھیے ان کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ این خدا تا سجدہ عشق کر دی خدا ست، چوں یکے اندر قیام آئی فناست. جہالت کے بعد زندگی کے عملی معاملات آتے ہیں اور ان کا تجزیہ غور طلب ہے. آپ دیکھیے کہ انسان اس قسم کے سارے سہارے ڈھونڈتا کب ہے؟ صرف اس وقت جب اس کا کوئی کام رک جائے، جب اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے، جب قاعدے اور قانون کے مطابق چلنے سے اسے کامیابی نہ ہوتی ہو. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کے نظام میں ایسی تبدیلی پیدا کی جائے جس سے کسی کا کوئی کام جائز کام رکنے نہ پائے، جس سے کسی کی مصیبت تنہا اسی کی مصیبت بن کر نہ رہ جائے، جس سے قاعدے اور قانون کے مطابق ہر کام آسانی سے ہوتا چلا جائے. اس سلسلے میں حضرت عمر کا وہ ارشاد اس قدر اہم اور عمیق ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا صحیح تصور نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں یہاں اس لیے ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دوں، اور اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم خدا سے اسی وقت دعا کرو گے جب تمہارا کوئی کام رک جائے گا. میرا فریضہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ تمہارا کوئی کام رکے نہیں. جب تمہارے کام رکے گا نہیں تو تمہیں خدا کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی مشکل کے حل کے لیے اگر تم خدا تک بات پہنچاؤ گے تو وہ در حقیقت میرے خلاف شکایت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے فرائض کی سرانجام دہی سے قاصر رہا ہوں، اس لیے میں ایسا انتظام کروں گا کہ تمہیں خدا کے حضور میری شکایت کرنے کا موقع نہ ملے. اگر ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے تو پھر لوگوں کو اس قسم کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. باقی رہے وہ لوگ جو معاشرہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں تو ان کا علاج بھی اسی قسم کے معاشرے کا قیام ہے. اسلامی معاشرے میں کسی شخص کی ضروریات زندگی رکی نہیں رہتی اور ضرورت سے زائد کوئی شخص اپنے پاس رکھ نہیں سکتا. لہٰذا جس معاشرے میں سیٹ بننے کا امکان ہی نہ ہو، اس میں اس قسم کی میسرانہ حرکات کی نہ ضرورت رہتی نہ گنجائش. اس وقت نہ توہم پرستی باقی رہتی ہے نہ حاوث زر پرستی. یہ دونوں چیزیں در حقیقت غلط معاشرے کی پیداوار ہیں. اسلام کے صدر اول میں جب یہ معاشرہ قائم ہوا تھا، نہ کوئی پیر تھا، نہ خانقاہ، نہ قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی تھی، نہ بزرگوں کے عرس ہوتے تھے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی بھوکا تھا نہ سیٹ. ان خرافات کے ختم کرنے کا یہی عملی طریقہ ہے اور دین یہی سکھانے کے لیے آیا تھا. اسی سے انسان میں وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ کسی خارجی سہارے کا محتاج نہیں رہتا. اقبال کے الفاظ میں، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. قرآن اسی قسم کے آزاد بندے پیدا کرنے کے لیے آیا تھا جو اپنے معاملات کے لیے انسانوں کے آستانوں پر جھولی پھیلانے کی بجائے صرف قانون خداوندی کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور اس قانون کا اتباع ان کی ہر مشکل آسان کر دیتا تھا. جولائی 1968 عیسوی. پیروں کی کرامات اور مزاروں کے غسل. روزنامہ مشرق لاہور کی اشاعت بابت 24 اپریل 1966 میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات زندگی میں لکھا تھا. آپ تمام دن مسجد میں عبادت کرتے اور سر شامی مسجد کے خدمتگار رشید الدین مینائی کی مدد سے رسے کے ایک سرے کو اپنے پاؤں سے باندھ کر کنویں میں الٹے لٹک جاتے اور رشید مینائی رسے کا دوسرا سرا لمبی شاخوں والے درخت کی ایک ٹہنی سے باندھ دیتے جو کنویں پر چھتری ڈالے ہوئے تھا. صبح ہوتی تو مینائی انہیں باہر نکال لیتے. 40 دن کے اس عمل نے آپ پر کمزوری کی کیفیت طاری کر دی. ناچار آپ نے چھڑی کا سہارا لے کر چلنا شروع کر دیا. ندائے غیبی سے آئی، اب ہمارا سہارا چھوڑ کر غیر کے سہارے پر اتر آئے ہو. فوراً چھڑی پھینک دی کر عبادت میں مشغول ہو گئے. آگے چل کر لکھا ہے، آپ کو گنج شکر کہا جاتا ہے. اس کی توجیہ میں کئی روایت ملتی ہیں. یہاں 2 روایت درج کی جاتی ہیں. اول، آپ جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے. ایک دوپہر پیاس کی شدت بڑھی تو آپ نے ایک کنواں تلاش کیا. کنویں میں جھانکنے سے معلوم ہوا کہ پانی زیادہ گہرا ہے اور بغیر مشکیزے اور ڈور کے کام نہیں بن سکتا. آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اس اسنا میں 2 ہرن ادھر آ نکلے. جب وہ کنویں کے منڈیر پر آئے تو پانی قدرت الہی سے کناروں تک اچھل پڑا. جانور نے پانی پیا اور چلے گئے. آپ نے یہ تماشا دیکھا اور خود بھی پینے کے لیے بڑھے کہ پانی اپنی اصل جگہ پر پہنچ گیا. بڑے حیران ہوئے. غیب سے ندائی، تم نے مشکیزے اور ڈوری سے پر بھروسہ کیا ہوا ہے. جانور میرے بھروسے پر آئے سو میں نے انہیں پانی پلا دیا. آپ ندامت کے ساتھ واپس تشریف لائے اور 40 روز تک چلہ کشی کی. 40ویں روز بھوک پیاس نے ستایا تو زمین سے چند کنکر اٹھا کر منہ میں رکھ لیے. کنکر منہ میں رکھتے ہی وہ شکر میں تبدیل ہو گئے. 2، آپ کی والدہ بچپن میں آپ کی جانماز کے نیچے آپ سے چھپا کر شکر کی چند ڈلیاں رکھ دیتی. ایک روز شکر رکھنا بھول گئی. آپ نے جانماز پر نماز پڑھی اور بعد میں حسب معمول جانماز کا کونا اٹھایا تو نیچے شکر پائی.
ماں حیران رہ گئیں اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو گئیں۔ اسی اخبار کے 1 مئی 1966 کے ایڈیشن میں حضرت سلطان باہو کے متعلق حسب ذیل واقعات شائع ہوئے ہیں۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ رمضان مبارک میں سحری سے لے کر شام تک والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ نے حصول معاش کی خاطر کوئی دنیاوی شغل اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ نے 2 مرتبہ بیل خرید کر کھیتی باڑی شروع کی، لیکن ابھی فصل پکنے نہ پائی تھی کہ آپ اسی حالت میں سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے، جس رات اسے اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے۔ اور سنیے، 2 مئی 1966 کے اخبار پاکستان ٹائمز میں ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ میر غلام قادر صاحب وزیر مغربی پاکستان داتا صاحب کے دربار یعنی مزار کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں اس غسل کی تفصیل دی گئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ اس غسل کے وقت محکمہ اوقاف کے چیف ایڈمنسٹریٹر صاحب بنفس نفیس موجود تھے اور اس محکمے کی طرف سے غسل کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ پختہ تر کردو مزاج خانقاہی میں اسے جون 1966 عیسوی۔ دیوبندی حضرات کی کرامات۔ ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے کہ دیوبندی حضرات پیری مریدی اور کشف و کرامات کو نہیں مانتے، اسی بنا پر انہیں عرف عام میں گلابی وہابی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں، یہ حضرات بھی کشف و کرامات کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح عام پیر پرست۔ چند ایک مثالیں ملاحظہ ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے ماہنامہ تذکرہ کی فروری 1965 کی اشاعت میں معارف و حقائق کے عنوان سے حسب ذیل معارف و حقائق شائع ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ویران مقامات کی آبادی۔ جس زمانے میں ملکہ کی تاج پوشی کا جلسہ ہوا تھا، اس زمانے میں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے، مگر اکثر غائب رہتے تھے۔ جب دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ کہاں رہتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ دہلی میں جس جگہ تمہارا قدم جائے گا ہم اس جگہ کو آباد کر دیں گے، اس لیے میں اکثر شہر اور حوالی شہر میں گشت کرتا ہوں تاکہ ویران مقامات آباد ہو جائیں۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا، جہاں جہاں آپ کے قدم پہنچے وہ تمام جگہیں آباد ہو گئیں۔ امیر الروایات۔ جاڑا بخار کو آرام۔ ایک مرتبہ نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی۔ جو شخص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مٹی لے کر باندھ لیتا بس اسے فوراً آرام ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ اس قدر کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر بھی پر مٹی ڈالی جاتی ختم ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو ایک مرتبہ مولانا کے صاحبزادہ نے قبر پر جا کر کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں ہوا اور لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ عملیات پر اعتقاد۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا مقدمہ سہارنپور میں ڈپٹی ظہیر عالم کی عدالت میں پیش ہوا۔ وہ شخص عابد حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمے میں کامیابی کا تعویذ مانگا۔ حاجی صاحب نے دے دیا اور فرمایا کہ جب عدالت میں جانا تو اس کو اپنی پگڑی میں رکھ لینا۔ وہ شخص جب عدالت میں اجلاس پر پہنچا اور ڈپٹی نے کچھ سوال کیا تو اس کو یاد آیا کہ تعویذ بھول گیا ہوں۔ چنانچہ ڈپٹی صاحب سے کہا کہ اجی ابھی ٹھہر جاؤ، میں دیوبند والے حاجی صاحب کا تعویذ لایا ہوں، اس کو لے آؤں تب پوچھنا۔ ڈپٹی صاحب یہ سن کر ہنسے کیونکہ وہ عملیات پر اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ جب وہ شخص تعویذ لے آیا تب کہا کہ اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے کچھ سوالات کیے اور پھر اپنے خیال میں قصداً اس مقدمے کو بگاڑ دیا، مگر جب فیصلہ لکھ کر پڑھنے بیٹھے تو وہ موافق تھا۔ یہ دیکھ کر ڈپٹی صاحب بہت پشیمان ہوئے۔ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ عمل کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ معمول پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، اور جب دماغ صحیح نہیں رہتا تو کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پانی کی جگہ سونے سے بھرا ہوا ڈول۔ ایک بزرگ کو ایک روز عصر کی نماز میں دیر ہو گئی، دوڑے ہوئے وضو کے لیے کنویں پر گئے۔ کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو پانی کی بجائے چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔ ان بزرگ نے پھینک دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ مذاق نہ کرو، مجھے تو نماز کو دیر ہوئی جا رہی ہے۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو اب کے سونے سے بھرا ہوا نکلا۔ پھر عرض کیا مذاق نہ کرو، مجھے تو نماز سے دیر ہو رہی ہے۔ اس وقت ان کو یہ الہام ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا تاکہ لوگ تم کو حقیر نہ جانے، وہ بزرگ جولاہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آنکھیں بنوانے سے انکار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں پانی اترایا تو آنکھ بنانے والے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آنکھ بنا دیں، لیکن 5 دن تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی، سجدہ زمین کی بجائے کسی اونچی لکڑی پر کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا،
واللہ ایک رکعت بھی ہم اس طرح پڑھنا منظور نہیں کر سکتے۔ حضور کا ارشاد مجھے معلوم ہے کہ جو شخص ایک دن ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے گا وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوں گے۔ از در منشور، اپریل 1965 میں حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی مجالس۔ مفتی محمد شفیع صاحب کے زیر سرپرستی کراچی سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے البلاغ۔ اس کے مدیر مفتی صاحب کے صاحبزادہ محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اس میں ایک مستقل عنوان ہے مجالس حکیم الامت، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی مجلس کے احوال و قوائف شائع کیے جاتے ہیں۔ اس کے مرتب خود مفتی محمد شفیع صاحب ہیں۔ اس ماہنامہ کی مارچ 1970 کے اشاعت میں اس مجلس کے احوال میں جو واقعات شائع ہوئے ہیں، ان میں سے دو واقعات آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ پہلے واقعے کا عنوان ہے رحمت حق کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک جاہل عورت مرنے کے وقت کچھ کلمات بول رہی تھی جو اس کے جاہل گھر والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ کسی مولوی صاحب کو بلا کر لائے اور کہا کہ ذرا دیکھو یہ کیا بھونک رہی ہے۔ مولوی صاحب نے قریب جا کر سنا تو عربی زبان کے یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ ان حاضن الرجلین یقولین ادخل الجنت، یہ دو آدمی یوں کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ مولوی صاحب حیرت میں رہ گئے۔ گھر کے جاہل لوگوں کو بتلایا کہ اس کو تو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس کے اعمال کیا تھے جن کے بدلے میں اس کو یہ نعمت ملی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بے عمل بلکہ بد عمل عورت تھی۔ مولوی صاحب نے فرمایا غور کرو، اس کا کوئی اچھا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اس کی خاص عادت یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تو سب کام چھوڑ دیتی اور اذان کی طرف متوجہ ہو کر سنتی تھی، دوسروں کو بھی اس وقت بولنے نہیں دیتی تھی۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی یہ عزت کرنا ہی اس کے کام آ گیا جس نے دوسری برائیوں پر پانی پھیر دیا۔ اللہ جل شانہ اس رحمت عامہ کا یہ واقعہ نقل فرمانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مجھے رحمت الہیہ کے متعلق انشاء کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشاء، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم ادھر سے یہ دم بدم عنایت۔ احکر جامع کہتا ہے کہ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں سب کی زبان خود بخود عربی ہو جائے گی، کیونکہ وہی انسان کے وطن اصلی یعنی جنت کی زبان ہے۔ اسی میں اللہ کی سب کتابیں نازل ہوئی ہیں، پھر انبیاء نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے امت کو سنائے ہیں۔ قضا فی الاتقان للسیوطی۔ دوسرے واقعے کا عنوان ہے حضرت قرشی کی ایک کرامت۔ اسے بھی ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد جامع کرامات الاولیاء طب مصر میں ایک عجیب واقعہ حضرت قرشی مجزوم کا نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ ولی اللہ جزامی تھے، اس لیے نکاح نہیں کرتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی، مگر جوان تھے، طبی تقاضے موجود تھے۔ ایک روز اس تقاضے کی بنا پر مریدوں کو کہا کہ اب ہم نے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ پیغام دیں مگر اس طرح کہ ہمارا پورا حال بیان کر دو۔ اگر کوئی عورت ان حالات کے باوجود نکاح کے لیے تیار ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ صبر کریں گے۔ ایک مرید اٹھا اور اپنے گھر گیا۔ اس کی اپنی جوان بیٹی تھی۔ اس سے پیر صاحب کا پورا حال بیان کر کے نکاح کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نے خوش دلی سے کہا کہ میں راضی ہوں۔ یہ مرید خوش ہو کر واپس آیا اور قرش مجزوم سے کہا کہ میری بیٹی راضی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم نے اس کے سامنے میری پوری حالت بیان کر دی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل واضح کر کے بتلا دی تھی، مگر لڑکی نے کہا کہ میں ان کی خدمت گزاری کو دینی سعادت سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ قرشی صاحب کرامات اور تصرفات تھے۔ لڑکی کی اس بلند حوصلگی کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب میں اس کے پاس جاؤں تو میری صورت تندرست اور حسین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ جب گھر میں تشریف لے گئے تو ایک جوان رانا کی صورت میں تھے۔ لڑکی نے ان کو دیکھ کر پردہ کر لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ قرشی مجزوم نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ تو مجزوم ہے، تم وہ نہیں ہو۔ تب حضرت قرشی نے واقعہ کرامت کا ذکر کر کے بتلایا کہ اب میں جب بھی تمہارے پاس آؤں گا اسی صورت میں آؤں گا۔ لڑکی کی اعلیٰ حوصلگی دیکھیے۔ اس نے جواب دیا کہ افسوس، آپ نے میری نیت اور اس کے ثواب کو برباد کر دیا۔ میں نے آپ سے نکاح محض معذور سمجھ کر خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، دنیاوی راحت اور خواہش نفسانی کے لیے نہیں۔ اب اگر اپنی اصلی صورت میں مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میں خادمہ ہوں، ورنہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ حضرت قرشی یہ سننے کے بعد اپنی اصلی حیت و صورت میں آ گئے اور لڑکی ان کے ساتھ اسی حالت میں رہنے لگی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ارشاد فرمانے والے مرتب کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم اور رسالے کے مدیر مولانا محمد تقی صاحب عثمانی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپریل 1970 عیسوی۔ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کی بیان کردہ کرامت۔ دارالعلوم
دیوبند کے شیخ الحدیث اور ممتاز عالم دین مولانا حسین احمد مدنی مرحوم اپنی خود نوشت سوان حیات نقش حیات کے جلد دوم میں لکھتے ہیں، اسی پنج لاسا کا دوسرا واقعہ، تینوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی رحمہم اللہ تعالی کے نام وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ انعام تجویز ہو چکا ہے۔ لوگ تلاش میں سعی اور حراست تک کی تگ و دو میں پھرتے ہیں اور حضرت حاجی صاحب راؤ عبداللہ خان رئیس پنج لاسا کے استبل خانے کی اندھیری کوٹڑی میں مقیم ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت ہے، یعنی 9 یا 10 بجے صبح کا۔ ایک روز اسی کوٹڑی میں وضو فرما کر چاشت کی نماز کے ارادے سے مصلی بچھایا اور جانثار ہزار جلسہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں، میں نفلیں پڑھ لوں۔ راؤ عبداللہ خان اعلیٰ حضرت کے بڑے جانثار خادم اور مشہور مرید ہیں، گھر کے خوشحال زمیندار اور سرکار کے نزدیک باوجاہت شخص سمجھے جاتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کے قائم ہوتے ہوئے حضرت کے لیے اپنا مکان کھول دینا دنیاوی حیثیت سے کس درجہ خطرناک ہے، کیونکہ باغی کی اعانت بھی سرکاری بغاوت میں شمار ہے، مگر اس کے ساتھ ہی غلبہ حب دین اور فرط عشق میں اس درجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی پرواہ تھی نہ جان کی۔ خدا کی شان کہ جس وقت راؤ عبداللہ خان حضرت کو تحریمہ باندے نوافل میں مشغول چھوڑ کر کوٹڑی سے باہر نکلے اور پٹ بند کر کے استبل کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو سامنے سے دوش کو آتے دیکھا اور ہکا بکا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ خدا جانے مخبر کون تھا اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روپوشی کی کوٹڑی تک معین کر دی تھی۔ چنانچہ دوش استبل کے پاس پہنچی اور افسر نے مسکرا کر راؤ صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، گویا اپنے آنے کی وجہ کو چھپایا۔ جہاں دیدہ و تجربہ کار راؤ صاحب دور ہی سے تاڑ گئے تھے کہ این گل دیگر شگفت، مگر نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اپنی جان یا عزت کے جانے، ریاست و زمینداری کے ملیامٹ ہونے اور ہتھکڑیاں پڑھ کر جیل خانے پہنچنے یا پھانسی پر چڑھ کر عالم آخرت کا سفر کرنے کی مطلق پرواہ نہ تھی، مگر فکر و رنج یا حزن و افسوس تھا تو یہ کہ ہائے غلام کے گھر سے اور آقا گرفتار ہو اور عبداللہ خان کے گھر میں اس کا جان سے زیادہ عزیز شیخ پابا زنجیر کیا جائے۔ مگر اس کے ساتھ ہی راؤ صاحب ایک جواں مرد، مستقل مزاج، نہایت دلیر، قوی القلب راجپوت تھے۔ تشویش کو دل میں دابا اور چہرے یا اعضاء پر کوئی بھی اثر اضطراب کا محسوس نہ ہونے دیا، مسکرا کر جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دوش کا افسر گھوڑے سے اترا اور یہ کہہ کر کہ میں نے آپ کے یہاں ایک گھوڑے کی تعریف سنی ہے، اس لیے بلا اطلاع یکایک آنے کا اتفاق ہوا۔ استبل کی جانب قدم اٹھائے، راؤ صاحب بہت اچھا کہہ کر ساتھ ہو لیے اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ گھوڑوں کی سیر کرانی شروع کی۔ افسر بار بار راؤ صاحب کے چہرے پر نگاہ جماتا اور اس درجہ مطمئن پا کر کبھی مخبری کی دروغ گوئی کا غصہ اور گاہے اپنی ناکامی و تکلیف سفر کا افسوس لاتا تھا، یہاں تک کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوا حاکم اس حجرے کی طرف بڑھا جس میں اعلیٰ حضرت کی سکونت کا مخبر نے پورا پتہ دیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ اس کوٹڑی میں کیا گھاس بری جاتی ہے، اس کے پٹ کھول دیے۔ راؤ عبداللہ خان کی اس وقت جو حالت ہوئی ہوگی وہ انہی کے دل سے پوچھا چاہیے۔ سمجھتے تھے کہ تقدیر کے آخری فیصلے کا وقت آ گیا اور پیمانہ حیات لبریز ہو کر اچھلا چاہتا ہے، اس لیے راضی برضائے الہی ہو کر جی ہاں کہا اور حکم گرفتاری کے منتظر کھڑے ہو گئے۔
خداوندی حفاظت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس وقت کوٹڑی کا دروازہ کھلا ہے تخت پر مسلح ضرور بچھا ہوا تھا، لوٹا رکھا ہوا اور نیچے وضو کا پانی البتہ بکھرا ہوا پڑا تھا، مگر اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا پتہ بھی نہ تھا۔ افسر متحیر و حیران اور راؤ عبداللہ خان دل ہی دل میں شیخ کی عجیب کرامت پر فرحاں و شاداں۔ کچھ عجیب سما تھا کہ حاکم نہ کچھ دریافت کرتا ہے نہ استفسار، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر۔ آخر مخبر کی دھوکہ دہی سمجھ کر بات کو ٹالا اور کہا کہ خان صاحب یہ لوٹا کیسا اور پانی کیوں پڑا ہے؟ راؤ صاحب بولے، جناب اس جگہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور وضو میں منہ ہاتھ دھویا کرتے ہیں، چنانچہ ابھی آپ کے آنے سے 10 منٹ قبل ہی اس کی تیاری تھی۔ افسر نے ہنس کر کہا، آپ لوگوں کی نماز کے لیے تو مسجد ہے یا استبل کی کوٹڑی؟ راؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب مسجد فرض نماز کے لیے ہے اور نفل نماز ایسی جگہ پڑھی جاتی ہے جہاں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ جواب لاجواب سن کر افسر نے پٹ بند کر دی اور استبل کے چاروں طرف غار نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو یہ کلمات کہہ کر رخصت ہوا، راؤ صاحب معاف کیجیے، آپ کو اس وقت ہماری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور پھر بھی ہمیں کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ راؤ عبداللہ خان کی نظر سے دوش کے سوار جب اوجھل ہوئے تو واپس ہوئے اور کوٹڑی کھول دی، دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سلام پھیر چکے اور مسلح پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ فروری 1975 ء